اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وشاہد شاہد من اہلہا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، گزشتہ جمعہ آپ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں خطبہ سنا۔ اسی سلسلہ کے خطبات جاری رہیں گے۔ تو اس باری میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہل سنت اور اہل حدیث علماء نے جو کچھ یزید کے بارے میں کہا وہ پیش کروں۔ سارا تو بیان کروں اور جو کچھ لوگوں نے لکھا تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے اور بہت عرصہ چاہیے۔ صرف ظاہر یہ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے ان دنوں میں ایک بہت ناجائز حرکت کا ارتکاب شروع کر دیا۔ یہ صلاح الدین یوسف صاحب نے جب یزید کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ اور اس کو خلیفہ برحق ثابت کیا اور کہا کہ اس کے اہلکاروں نے جو کچھ کیا انہیں وہی کرنا چاہیے تھا، وہ اپنے حاکم کے مطیع تھے، وہ کیوں بغاوت کرتے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی تھی، شمر اور دوسرے کیوں بغاوت کرتے؟ انہوں نے اپنے امیر کی اطاعت کی ہے، بالکل ٹھیک کیا۔ تو اس پر 8 سوال رضائے مصطفیٰ گوجرانوالہ سے بریلوی حضرات کا نکلتا تھا، انہوں نے لکھے سوال، تو اس نے اس میں یزید پلید لکھا تھا۔ اب اس نے جو لفظ لکھے ہیں اس بارے میں وہ پہلے پڑھ کر پھر میں ذرا آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں گا کہ یہ کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ گواہ کہ شیعہ سنی مسئلہ ہوتا تو میں اس میں دخل نہ دیتا۔ یہ پورے اہل اسلام کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں۔ یزید فاسق تھا، اس کی حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی۔ اس بارے میں محدثین، فقہاء، مفسرین سارے اہل سنت جو ہے متفق، کوئی اس کے خلاف نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس بارے میں یہ تازہ شوشہ چھوڑا اور صرف فساد کے لیے یہ بات پھیلائی ہے کہ سیدنا حسین جو تھے انہوں نے بغاوت کی تھی، اور امیر المومنین یزید تو رحمۃ اللہ علیہ تھے، رضی اللہ عنہ تھے، سید تھے، سیدنا لکھتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں۔ تو یہ آپ سن لیں الفاظ، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں پتہ ان کو بھی ہے کہ کوئی عالم یہ بات نہیں کہتا۔ انہوں نے چونکہ پلید لکھا تھا یزید کو، ہمیں معلوم ہے کہ بعض اکابر علماء نے بھی یزید کے لیے یہ لفظ استعمال کیا۔ کہتا مانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ ایسا ہی لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے عدم تحقیق کی بنا پر روا روی میں ایسا کیا، بس انہوں نے تحقیق نہیں کی، جو بات چلی آ رہی تھی کہہ دی تھی، اور اس معاملے کی گہرائی میں وہ نہیں گئے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مسائل میں جس طرح عام رائے ہوتی ہے بڑے بڑے محقق بھی انہیں تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب کوئی دیدہ ور اس کی تہہ میں اتر کر نقاب کشائی کرتا ہے تو صورت معاملہ بالکل مختلف نکلتی ہے۔ اس لیے اس دور میں جب یزید کا کردار نقد و نظر کی کسوٹی پر پرکھا گیا اور اس پر عام بحث ہوئی تو بہت سے مخفی گوشے بے نقاب ہو گئے۔ ان سطروں سے جو صفحہ 48 میں سے پڑھی میں نے، ساری بات سامنے آ گئی کہ یہ تو انہوں نے اپنے خلاف ڈگری دے دی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے پلید ہی کہتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں بس جو لوگ کہہ رہے تھے بات وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اب جب اس دور میں تحقیق ہوئی تو کوئی نئے گوشے جو ہے نا وہ سامنے آ گئے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا، صرف اسی مسئلہ میں، ہر مسئلہ میں سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی کہے نا کہ یہ گوشے پوشیدہ رہے اور اس دور میں آ کر وہ نمایاں ہوئے، آپ سمجھ لیں کہ یہ شخص گمراہ ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ امت کے اتنے بڑے بڑے لوگ جو وقت گزرے ہوں، یہ بات کوئی آج ہوئی ہے یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ؟ جو کچھ اس بارے میں لکھا گیا ہے وہ سب نے پڑھا، بڑے بڑے اماموں اور محدثین نے پڑھا، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، اہل سنت کیا کہتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اس بات کو دہراتے رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہیں اور یزید جو ہے یہ پلید ہے، ملعون ہے، تو وہ عمق تھے، وہ محقق تھے، اور کوئی نیا گوشہ بھی سامنے نہیں آیا۔ پھر بددیانتی آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ کہا۔ محمود احمد عباسی نے جب یہ شوشہ چھوڑا پہلے خلافت معاویہ و یزید، اس سے لے کر میں نے سب کتابیں ان کی پڑھی، کسی نے کوئی نئی بات نہیں لکھی، اس کو ہی نہ نئے نام سے چھاپتے رہتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر اس میں کوئی سچائی ہوتی، اس کے حوالے ٹھیک ہوتے، بددیانتی نہ ہوتی، تو میں یہ سمجھتا کہ چلو کچھ لوگ اختلاف رکھتے ہیں، بددیانت۔ اس کے لیے ایک ہی واقعہ کافی ہے کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں شیخ التفسیر تھے
محمد عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ کتاب شائع ہوئی خلافت معاویہ یزید اور چرچا ہوا، بڑے ہنگامے برپا ہوئے کہ یار نئی بات نکل آئی کہ یزید تو بڑا ولی تھا، امام حسین ہی جھوٹے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کتاب میں نے کھولی، کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہاں سے پڑھوں، ایسے ہی کھولی، 3 حوالے اس میں تھے، وہ تینوں میں نے نکال کر اصل کتاب میں دیکھے، تینوں میں خیانت تھی، بددیانتی تھی، لکھا کچھ تھا، ادھر ادھر سے کاٹ کر اپنے بات کی مطلب بات بنا لی۔ تو اگر یہ ہوتا نا کہ کچھ گوشے نمایاں ہوتے تو ہم صبر کرتے۔ صلاح الدین صاحب گوشے نہیں ہیں، علماء امت احمق نہیں تھے، وہ محقق تھے جیسے آپ مانتے ہیں، اکابر تھے، اور انہوں نے شیعوں کے رد میں جو کوئی لکھا آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو جواب دے سکتے تھے دیے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ، ان سے بڑھ کر آپ نے کیا لکھنا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ کیا کہتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ آپ کی طرح اہل بیت سے دشمنی نہیں کرتے تھے، ان میں اعتدال تھا، توازن تھا، وہ جانتے تھے کہ شیعہ اپنی جگہ جو جی چاہے ہوں، اہل بیت کو ان کے ہیں، رسول اللہ کا گھرانہ سارے مسلمانوں کا مشترکہ ہے، ان کا احترام سارے اہل ایمان پر لازم ہے، اس لیے وہ بددیانت نہیں تھی۔ انہوں نے جو اس بارے میں لکھا وہ میں دہرا دیتا ہوں، اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں آپ نے سن لی کہ زلیخا کے قصہ میں آتا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام پر بہتان لگایا تو اس کے خاندان میں سے ایک نے گواہی دی، تو یہ حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ میں آج بھی ان کے خاندان میں سے گواہ پیش کروں گا کہ جن کو آپ محدثین مانتے ہیں نا، اور جن کے حوالے آپ نے اس کتاب میں دیے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مرزا خان بریلوی کا بھی دے دیا کہ یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دیا، میں ان کو ہی پیش کروں گا، شاہدہ شاہد من اہلہا، کہ زلیخا کے گھر والوں سے ہی گواہ آ جائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ محقق نہیں تھے، آپ مانتے ہیں کہ بڑے بڑے محقق، ان کے علاوہ کوئی بات آپ کو سوجی لائے، صرف آپ کے پاس خیانت ہے، بددیانتی ہے، حوالوں میں دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں نے علم حدیث میں اتنا بڑا کام کیا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ موضوع سے کم نہیں، راوی پرخے، یہ تہذیب التہذیب ہے للامام الحافظ احمد بن علی ابن حجر الاسقلانی، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے فتح الباری، تو یہ 12 جلدیں ہیں راویوں پر۔ اب اس کی یہ 11ویں جلد ہے اور اس کا نمبر ہے یہ 699 اور صفحہ ہے 360 اور 361، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان۔ اب اس میں یہ حوالہ لکھتے ہیں، اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ جو یزید کے خاندان سے تھا، مروان کا پوتا تھا، مگر وہ ولی ہے، خلیفہ راشد ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا۔ اور حافظ صاحب نے بالکل ابن حجر نے ساتھ ساتھ بیان کیا کہ جتنے راوی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ سارے ثقہ۔ اب ان لوگوں کا حال یہ کہ رسالے چھاپ دیتے ہیں، اور آپ یہ نہ سمجھے کہ مولوی صاحب کو کوئی خبر ہے وہ شاہد حسین بیان نہیں، اس زمانے میں یہ میرے دل میں فرض عین ہو گیا، میں سمجھتا اگر میں نے اس بارے میں زبان گونگ کی میرے منہ میں قیامت کے دن لگام ڈالی جائے گی۔ ہر مسجد میں طوفان بدتمیزی برپا، اشتہار لگے ہوئے ہیں کہ واقعہ کربلا تحقیقی پیرائے میں، اور جھوٹ بولتے ہیں کہ یزید ولی تھا اور امام حسین ایسے تھے۔ اس موقع پر خاموشی اختیار کریں تو انتہا درجے کا جرم ہوگا۔ نہیں، امام کی شہادت کو بیان کرنا، اور جو فاسق ہیں ظالم ہیں ان کو بالکل رنگا کرنا۔ تو دیکھ لیں یہ 301 سے سوا۔ وقال یحییٰ بن عبد الملک بن ابی غنیہ احد الثقات، یہ راوی، یہ بھی ثقہ راویوں میں سے ایک، وہ کہتا حدثنا نوفل بن ابی بکر اقرب ثقہ قال كنت عند عمر بن عبد العزیز، یہ راوی کہہ رہا ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا، فذاکر رجل یزید ابن معاویہ، تو یہ یزید بن معاویہ کی بات ہو گئی، فقال قال امیر المومنین یزید، تو اس آدمی نے کہا کہ امیر المومنین یزید نے ایسا کہا، یہ اعلانیہ لکھتے ہیں کہ سیدنا امیر المومنین یزید رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، تو اس نے بھی کہا امیر المومنین یزید، فقال عمر تقول امیر المومنین یزید، عمر بن عبدالعزیز نے کہا نام مراد ہے تو یزید جیسے آدمی کو امیر المومنین کہتا کہ مومنوں کا امیر ہے، وامر بہ فضرب 20 صوتا، تو آپ نے حکم دیا اور اس آدمی کو 100 کوڑے لگوائے گئے۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز جو خود مروان کا پوتا ہے، انہی کے خاندان سے، اور بالکل قریب اسی صدی میں ہوا، چند سال کا تو فاصلہ، وہ کیا کہہ رہا؟ صحیح روایت اور شخص وہ لکھ رہا ہے جس کو آپ خاتمۃ المحدثین کہتے ہیں، اس کے بعد اس پائے کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا، اور اس کی شرح صحیح بخاری کی فتح الباری کو ہم حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ حافظ صاحب نے
اور شیخ الاسلام اگر لکھا جائے اصول حدیث کی کتابوں میں تو ابن حجر مراد ہوتا، باقی بحثوں میں آئے تو ابن تیمیہ ہوتے ہیں، مگر حدیث کے اصول میں جب ذکر آئے کہ قال شیخ الاسلام، یہ ابن حجر ہوتا۔ تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے کہ 20 کوڑے مروائے عمر بن عبدالعزیز نے، اور کہا کہ تم اس کو امیر کہتے ہو، کہ مومنوں کا امیر ہے وہ۔ اب اس نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی حوالہ دیا، شاہ صاحب کی یہ کتاب مارکۃ الآراء، جس کے بارے میں نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے شرح حدیث پر بہت کچھ لکھا، 1400 سال میں بڑی کتابیں لکھی گئیں، مگر فلسفہ دین جو ہے نا، کہ دین کے ہر حکم کا فلسفہ بیان کیا جائے کہ اللہ رسول نے یہ حکم کیوں دیا، یہ کام کوئی نہیں کر سکا۔ اس بارے میں یہ بے نظیر کتاب، اور میں کئی مرتبہ سفارش کر چکا ہوں کہ اگر کوئی بچہ یہ سمجھنا چاہتا کہ پورا دین جو ہے اس کی فلسفی اور حکمت کیا، تو حجت اللہ البالغہ، نام ہی ایسا رکھا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ایسی حجت ہے کہ اب زبانیں بند ہو جائیں، کوئی نہ غیر مسلم بول سکے گا نہ مسلم، ہر حدیث کا فلسفہ بیان کیا۔ اب جب آخر میں پہنچے ہیں شاہ صاحب، اس کی بھی کتاب جو ہے اس کے آخر میں کہ رسومات محرم علماء اسلام کی نظر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب تعزیہ کا رد کرنا تھا نا ماتم وغیرہ، تو شاہ صاحب گواہ بن گئے، وہی شاہد من آیت کی سمجھ آ گئی کہ میں نے وہ کیوں پڑھا، یزید کے گھر والے ہی بولے، مروان کے گھر والے جیسے نا وہ دلیقہ کے، تو یزید کے گھر والے ہی بولے نا، جن کو تم موت پر سمجھتے ہو صلاح الدین صاحب، ان سے ہی پوچھ لے کہ یزید کیا تھا۔ تو یہ ہے حجت اللہ البالغہ۔ آخر المناقب، اور بالکل آخری صفحہ اس کا، دوسری جلد 215۔ تو حدیث پاک میں چونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، بعد میں دوسرا زمانہ جو ہے میرے ساتھ والا وہ بہتر ہے، پھر اس کے بعد والا پھر جھوٹ پھیل جائے گا۔ تو اس بارے میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہے، یہ ترجمہ کر لیا۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے کہا یہ تشریح بالکل غلط ہے، بعد والوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو پہلوں سے بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور یہی امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ صرف کرن کا کرن سے مقابلہ، جیسے ایک کلاس میں 80% لڑکے پاس ہوئے، دوسری میں 70% ہوئے، تو ملا جلا کر اگرچہ وہ پہلی جماعت میں بھی 20 فیل ہوئے ہیں، مگر کیا دیتے ہیں پہلی جماعت دوسری جماعت سے بہتر ہے ایز اے ہول۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ولا يمكن ان يكون تفضيل كل احد من القرن الفاضل على كل احد من القرن المفضول، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے زمانے کا ہر آدمی بعد والے زمانے کے ہر آدمی سے بہتر ہو، یہ کوئی کلیہ نہیں ہے۔ کیسا کہتے ہیں کیسے ایسا ہو سکتا؟ اب حوالہ دیکھنا کون بندے پیش کیے کہ پہلے زمانے میں کون ہے، ومن القرون الفاضلۃ اتفاقا من ہوا منافق اور فاسق، یہ جو اعلیٰ زمانے گنے جاتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ یا وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں۔ مثال کون سی ہے؟ ومن الحجاج ویزید بن معاویہ ومختار وغلمۃ من قریش الذین یہلکون الناس وغیرهم ممن بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوء حالہ۔ کہتے ہیں یہ منافق اور فاسق جو تھے ان کی مثالیں دیکھنی ہے کہ پہلے ہی زمانوں میں وہ 3 بہتر زمانے جو ہیں، مگر فاسق ہیں یا منافق ہیں بالاتفاق، کوئی جھگڑا بھی نہیں ان میں۔ حجاج ہے، یزید ہے، عمار ہے، اور قریش کے وہ چھوکرے ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ چھوٹی عمر کے لوگ جب حکومت پر آ جائیں گے امت کو برباد کر دیں گے نا، اور ایسے ہی جن کا حضور نے برا حال فرمایا، وَلَٰكِنَّ الْحَقِّ أَنَّ جُمْهُورَ الْقَرْنِ الْأَوَّلِ أَفْضَلُ مِنْ جُمْهُورِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَنَحْوُ ذَلِكَ۔ صرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے کی اکثریت دوسرے زمانے کی اکثریت سے بہتر ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں کئی منافق اور فاسق ہوں اور بعض والوں میں کئی ہوں جو پہلوں سے بھی آگے نکل جائیں۔ یہ دیکھو یزید بن معاویہ اس میں ایسے لوگوں میں لکھا کہ جو بالاتفاق منافق ہیں یا فاسق ہیں، یہ دوسرا گواہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اب لکھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے یہ دھیان نہیں فرمایا کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے رہے ہیں صراط مستقیم کا، یہ شاہ صاحب کی کوئی اپنی کتاب نہیں ہے۔ جن لوگوں کو علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ملفوظات ہیں سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سید صاحب کے پیر تھے، امیر تھے تحریک مجاہدین کے، سید احمد شہید، ان کے ہیں ملفوظات، لکھے ہیں مولانا عبدالحی رکنی رحمۃ اللہ نے، 2 باب انہوں نے لکھے ہیں،
دو شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی، اس لیے یہ شاہ اسماعیل کا نہیں حوالہ، سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ۔ تب انہوں نے یہ جو تعزیہ اس کے بارے میں کہا کہ لوگ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں جو لوگ بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، مدنے مانگتے ہیں، نیازیں چڑھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے بات، مگر درمیان میں ڈیش لگا دی۔ ایک تو یہ آپ لوگ کرے، اردو ترجمہ مل جاتا، اور یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو میری طرف سے پہنچائیں کہ اللہ کے بندے جو انہوں نے لکھا تھا کہ یزید کو برا کیوں کہتے ہیں کہ اس نے خلاف شرع یہ کام کیے ہیں، اس لیے اس کو ملعون پر برا کہا جاتا۔ تو آپ لوگ بھی اگر رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کریں گے تو جیسے حضرت حسین کو اس کے بارے میں دکھ ہوا تھا کہ یہ دین کے خلاف کر، آپ کی حرکتوں سے نہیں ہوگا، وہ سارا چھوڑ دیا، وہاں نقطے لگا لیے۔ اور اس سے آگے بات جا کہ سید احمد شہید کا پوچھنا تھا کہ وہ یزید کو کیا سمجھتے ہیں، تو تعزیے کے رد کی طرف تو گیا، اور اس میں بھی جو عبارت تھی اس کے منکرات کی اور خلاف شرع باتوں کی بوجھ چھوڑ، یہ دیکھو اللہ کے فضل سے مل گیا مجھے مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ قدس اللہ سرہ العزیز۔ یہ دیوبندی علماء نے بڑی اچھی محنت کی، مکتبہ رشیدیہ لمیٹڈ لاہور، سید صاحب کے جو خط تھے نا فارسی زبان میں جو انہوں نے جہاد کے سلسلے میں لکھے تھے وہ انہوں نے چھپا دیے، ڈھونڈ لیے اور سارے چھپا دیے۔ اب اس میں دیکھیں، میں حوالہ دے دوں، یہ چیزیں شاید آپ لوگوں کو اور جگہ سے نہ ملے، اس لیے میں ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ یہ خطبے یادگار رہ جائیں۔ 149 صفحہ اور 150 صفحہ، حاجی علی خان امان حاجی علی خان کے نام لکھا کہ جہاد میں میرا ساتھ دو، تو کہتے ہیں کہ فی الحقیقت رفاقت من نیس، کہ جو لوگ اس جہاد میں میرا ساتھ دے رہے ہیں وہ میرا نہیں دے رہے ہیں بلکہ رفاقت رب العالمین، وہ اللہ کا ساتھ دے رہے ہیں، دین کا کام ہے۔ وہ رفاقت جد من سید المرسلین، اور جو پیغمبروں کے سردار تھے میرے دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور واقعی جو شخص سید احمد شہید ان کے ساتھیوں کی تحریک کا مطالعہ کرے وہ یقیناً یہی کہے گا جیسے سید ابوالحسن ندوی نے کہا، سید مودودی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کے کردار سے کہ یہ صحابہ کرام کے قافلے کے کچھ لوگ ان سے بچھڑ گئے تھے، ایسے ولی لوگ تھے یہ۔ تو فرماتے ہیں جو میرا ساتھ دیتا ہے وہ میرا نہیں دیتا، رب العالمین کا دیتا ہے، اور میرے دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا ہے۔ آگے چل کر پھر لکھتے ہیں، این وقت ہما وقت کہ مخلص مقبول از منافق ملعون ممتاز نیشوت، یہ دور آ گیا ہے کہ اب جو منافق ہیں بے ایمان ملعون وہ مخلص مسلمانوں سے الگ ہو جائیں گے، جو جہاد میں ساتھ دیں گے اور جانیں قربان کریں گے کفار کے خلاف وہ مخلص مقبول ہوں گے، اور باقی جو ہوں گے وہ نمازیں پڑھیں جو جی چاہے کریں، منافق ملعون ہوں گے۔ رفیق من از جنود حسین ابن علی، جو میرا ساتھ دے رہا ہے وہ حسین کے لشکریوں میں سے، جس طرح اس کے ساتھ اللہ کے بندے تھے وہ ہے۔ ورفیق مخالف من از زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کا ساتھ دے رہا، یہ افغان جو تھے پشاور کے، انہوں نے غداریاں کی تھی نا، سید صاحب کو زہر دے دیا، انگریزوں کو سکھوں کو اطلاع دے دی، شب خون مروائے، بیچارے بہت شہید کی۔ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی ہیں رفیق من از جنوب حسین ابن علی، سید صاحب نے کن کا حوالہ دیا کہ جو میرے لشکری ہیں وہ حسین ابن علی کے لشکر کے ساتھی ہیں۔ وہ رفیق مخالف من زمرہ یزید شقی، اور جو میرے مخالفوں کے ساتھی ہیں وہ یزید مردود کے گروہ کے لوگ ہیں۔ آگے پھر دو چار سطروں کے بعد لکھتے ہیں، وہ درج پس محض بر بنا بر محافظت این علاقہ ضعیف یہ دین و ایمان خدرہ برباد دادن و در جنود یزید پرید خدرہ شمردن۔ وہ پٹھان جس کو خط لکھا وہ ملازم تھا نا ان خانوں کا، تو کہتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے اور اس کمزور سے دنیاوی تعلق کو بچانے کے لیے نوکری کرتے رہنا اور مجاہدین کا ساتھ نہ دینا، پس محض بنا بر محافظت علاقہ ضعیف ہے، اس کمزور سے رشتے کو رکھنا کہ ہم ان خانوں کے ملازم ہیں، دین و ایمان خدرہ برباد دادن، یہ اپنے دین اور ایمان کو برباد کر دینے والی بات ہے۔ وہ در جنود یزید پلید خدرہ شمردن، اور جو ایسا کریں گے کہ نوکریاں بچائیں گے اور ان غدار پٹھانوں کا ساتھ دیں گے وہ یزید پلید کے لشکر میں اپنے آپ کو شمار کریں گے۔ یہ نوٹ کر لیں، مکاتیب سید احمد شہید رحمۃ اللہ۔ دوسرا حوالہ، اب اس نے لکھا شروع میں، شاہد من اہلہا، کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کی صراحت، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی جو تکفیر مسلم میں نہایت بے باک مانے جاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو انہوں نے کافر کہا،
یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت توبہ توبہ یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ وضاحت فرمانے کے بعد کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اسے کافر جانتے ہیں اور امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں، اپنا مسلک یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ دیکھ لیں کہ ہوش نہیں کیا ہے اس کی، والا خلاف ہی ہے اس کے، مگر ہوش نہیں ٹھکانے، اتنا یزید کی محبت میں اندھا ہو چکا کہ سوچتا ہی نہیں کہ یہ حوالہ تیرے حق میں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ احمد ابن حنبل تو کھلا کہتے ہیں کہ یزید مسلمان نہیں رہا تھا، کافر ہو گیا تو اس کا کلمہ جاتا رہا۔ جب بیت اللہ شریف کو اس نے شہید کرا دیا، مدینہ کو 3 دن برباد کرایا، اہل بیت کو قتل کیا، کیا رہا وہ مسلمان؟ مگر امام غزالی کہتے ہیں نہیں، گناہ گار مسلمان ہے، جو چیز طے ہو، فاسق ہے، گناہ گار۔ اپنا مسئلہ کیا بیان کرتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ہے اس میں کوئی صلاح الدین کے کام کی بات؟ اور ہمارے امام سکوت فرماتے ہیں کہ ہمارے امام جو نا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ خاموش ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، تو پلے تیرے کیا پڑھو کہ نہ مسلمان ہے نہ ہم کافر کہتے، ہوا پھر کیا وہ اللہ ہی جانتا، منافق ہے یہ بے ایمان، نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہذا یہاں بھی سکوت کریں گے۔ اب اس کے بارے میں سن لیں کیا اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں۔ ہاں، کافر مومن کی بحث تو لگ رہی، اور اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ بات گناہ گار سے آگے نکل گئی ہے، اس شخص سے کفر ایمان کی بحث شروع ہو گئی ہے کہ یہ مسلمان بھی رہا ہے یا کافر ہو گیا، گناہ گار ہونا تو الگ رہا نا، یہاں تک بحث چلی گئی کہ کئی اماموں نے کہا نہیں اب یہ مسلمان نہیں رہا۔ اور یہی میں حوالہ کسی دن پڑھوں گا، اس دور کی بہترین تفسیر 2 صدیاں ہو گئیں، محمود آلوسی رحمۃ اللہ نے بغداد کے مفتی اعظم تھے، روح المعانی لکھی، ہاں، اس میں انہوں نے سورہ محمد میں کہا کہ اللہ گوار میں اس کے حاضر ناظر کہتا ہوں کہ اس شخص کے اندر رائی ایمان کی نہیں ہے یزید میں، اور اگر تھا یہ مومن تو کافر ہو گیا، اب اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں۔ اور وہ کہتا کہ علماء اتنے پر کہ قرآن مجید اٹھا کر کوئی گندگی پھینک دے، کہتے ہیں اب زبان سے 1000 بار کلمہ پڑھے کافر، اس کا یہ عمل ہی بتاتا کہ قرآن کی توہین اس نے کیوں کیا، تو کہتا کہ قرآن کو پھینکنے سے یہ بڑھ کر نہیں ہے کہ بیت اللہ کو آگ سے جلا دیا، رسول اللہ کا شاید 3 دن لوٹا گیا اور ہزاروں صحابہ اور تابعین قتل ہوئے، جو حرم تھا رسول اللہ کا جہاں درخت کاٹنے حرام تھے، اور اہل بیت کو قتل کیا، قرآن گندگی میں پھینکنے سے سمجھ تو کافر ہو جائے، یہ مسلمان رہا؟ وہ پڑھنے کے قابل بحث ہے۔ اور انہوں نے کہا جو کہتے ہیں کہ اس کو لعنت نہ کرو، ان پر کروڑوں لعنتیں ہیں، اس کے مددگاروں پر بے شمار لعنتیں ہیں کہ نام مراد ہو، ایسے ظالم کی مدد کرتے ہو۔ اب یہ سن لیں آپ، 6 جلد فتاوی رضویہ، کسی نے یہی کہا کہ بس یزید جو ایسا ایسا، اعلیٰ حضرت کا سن لیں اور داد دیں لوگوں کی جو شیخ القرآن بنے ہوئے ہیں، ان کی تفسیریں سعودیہ تقسیم کرتا ہے، کتابیں لکھتے ہیں، رسومات محرم اور نامر ثانیہ کربلا، بھائی کچھ سچ لکھتے، مجھے خبر تھا کہ آپ کی خبر لیتا، لوں گا بالکل خبر لوں گا تاکہ آپ کا یہ دجل و فریب جو ہے یہ ختم۔ اب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، شروع کیسے کرتے ہیں، یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید، کہ اللہ کرے اس سے سلوک جس کے وہ لائق ہے، قطعاً یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ بس کے بعد اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا، یزید پلید تھا اور سارے اہل سنت کا اتفاق ہے، کوئی باہر نہیں اس سے، کہ فاسق تھا، فاجر تھا اور کبیرہ گناہ کرنے میں دلیر تھا، کوئی حیا نہیں تھا اس کو۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ اہل سنت کی طے شدہ بات ہے، جو یہ نہیں مانیں گا وہ سنی نہیں ہوگا، یزید پلید کے گروہ کا وہ کوئی ناصبی ہوگا، ملعون ہوگا جو اہل سنت سے خارج ہوگا۔ اس پر اس قدر پر تمام ائمہ اہل سنت کا اتباع و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ جھگڑا صرف یہ ہے کہ اب اس کو کافر کہیں یا صرف گناہ گار کہیں۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام لے کر اس پر لعنت کرتے ہیں، اور اس آیہ کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں۔ آگے سارے اس کے ظلم بتائے، اس کے بھی پھر موقع آئے گا کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین و طیبین خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لیڈر پیشاب ممبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کی تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا،
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गोद के पालुए तने नाज़नीन पर बादशाह घोड़े दौड़ाए गए कि तमाम उस्तखाने मुबारक चूर चूर हो गए। सरवर अनवर के मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बोसा गाह था, काट कर नेज़ा पर चढ़ाया और मंदिरों फिराया। हर में मोहतरम मुखदरात मुश्किल रसारत हजूर के घर की पर्दादार बच्चियां कैद किए गए और बेहुरमती के साथ इस खबीस के दरबार में लाए गए। इससे बढ़कर कते रहमर जमीन में फसाद क्या होगा। मलून है वो जो इन मलून हरकत को फिस्को फजूर ना जाने। कुरान अजीम में सराहतन इस पर लान हमला फरमाया, लिहाजा इमाम अहमद और उनके मुआफिकीन इस पर लानत फरमाते हैं। वो सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ते हैं कि जो रिश्तोदारों से बिगाड़े और जमीन में फसाद बर्पा करे उस पर लानत। और हमारे इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु लान तकफीर से एहतियातन सकूत, वो काफिर नहीं कहते लान कि इससे फिस्को फजूर मुतवातिर है। इमाम साहब कहते हैं कि इसने जो फासिकों वाले काम किए वो तो शक से बाला मुतवातिर, आसमान के सूरज की तरह ये फासिक है। कुफर मुतवातिर नहीं, कुफर में शक है कि काफिर हुआ या नहीं। और बहाल एतमाल कबीरा भी जायज नहीं ना कि तकफीर। तो जब शक हो तो फिर काफिर नहीं कहना चाहिए, मगर इसके फिस्को फजूर से इनकार करना, मगर इसके फिस्को फजूर से इनकार करना और इमाम मजलूम पर इल्जाम रखना ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ है। और जलाल तो बदमज़हबी साफ है कि जो इमाम को कहे कि वो गलत कर रहे थे और इसको बरी करे कि नहीं यजीद बुरा नहीं था, ज़रूरियात मज़हब अहले सुन्नत के खिलाफ। सुन्नी होने के लिए ज़रूरी है कि माने इसको फासिक और इमाम को सच्चा नहीं मानता। जलाल तो बदमज़हबी साफ है, खुली खुली गुमराही और बेमज़हब आदमी है। बल्कि इंसाफन ये उस कल्ब से मुसव्वर नहीं जिसमें मोहब्बत सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शम्मा हो। बिल्कुल सच का कहते हैं, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जर्रा भी होगा उस दिल से ये कभी हो ही नहीं सकता कि वो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह और नेक कहे और इमाम हुसैन मजलूम को कहे कि वो बागी था। कहते हैं अगर राई भी मोहब्बत की होगी वो दिल कभी ये सोच नहीं सकता। ये है आला हजरत जिसकी दो सतरें कि वो कहते हैं हम ना काफिर कहना मुसलमान, इसलिए तेरा क्या काम चलता। ये तो गुनाहगार से भी आगे बात चली गई कि उसका ईमान ही मशकूक हो गया, मगर मोहब्बत में अंधा हुआ, बिल्कुल अंधा हो गया। अब इसके साथ इमाम इब्न तैमिया शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहते हैं कि इब्न तैमिया जो है ना, उन्होंने इस बारे में जो लिखा वो हमें कबूल है। भाई वही कर लो कबूल। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का पढ़ लो कि वो क्या कहते हैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने कब ये बात कही है, उसने कहा है वो नेक है, उससे मोहब्बत करो। यह है शेखुल इस्लाम का फतवा, 37 जिल्दों में शाये हुआ, ये चौथी जिल्द है। इमाम ने कहा यजीद के बारे में कई गिरोह हो गए। कुछ तो कहते हैं कि वो काफिर था, मुसलमान था ही नहीं। कुछ कहते हैं नहीं वो बड़ा नेक और वली था और सहाबी था और यूं था यूं। कुछ जो है वो कहते हैं नहीं है तो बादशाह मगर कुछ अच्छे काम किए को गलत किए। अब इसने इसमें जो लिखा हवाला देखो आधा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह कहता है कि इब्न तैमिया लिखते हैं कि यजीद जो है ना, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से 85 सवा उनके बेटे साले ने कहा कि आप यजीद पर लानत क्यों नहीं करते। अब देखे हर हवाला इसके खिलाफ है, अंधा कर रखा यजीद की मोहब्बत। बेटे साले ने पूछा ही क्यों, यजीद अगर इतना ही नेक था, कभी किसी ने पूछा कि रसूलुल्लाह पर लानत करें, हजरत अहले सुन्नत पूछते हैं। वो उस बेटे ने जो पूछा कि अब्बा जी आप क्यों नहीं यजीद पर लानत करते। पता चला कि अब्बा जी भी उसको बुरा कहते रहते थे, बेटा भी जानता है। उसने कहा कि आप क्यों नहीं फिर ना ले लेकर कहते कि उस पलीद पर लानत हो। हजरत इमाम ने जवाब दिया, जवाब भी खिलाफ है। तूने अपने बाप को किसी पर भी लानत करके कब देखा था, किसी पर? उन्होंने कहा मैं तो इब्लीस पर भी नहीं करता, इस पर भी नहीं तो करता, क्या बात, मगर जुल्म बताता हूं, फिस्क बताता हूं। अब इसने हवाला काट लिया, पूरा सुन लें, छोड़ दिया। ये सुन लें सफा 483 चौथी जेल। काला साले बिल अहमद कुल तो लबी इन कौमी कुरून इन यजीद। इसके बड़े उस वक्त पैदा हो गए थे ना। साले ने कहा अब्बा जी कुछ लोग कहते हैं कि हम यजीद से मोहब्बत करते, उसको अच्छा जानते। फकारा या बुनैया वहर युहिब्बु यजीद अहदुन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये फतवा सुना दें, हर हदीस मस्जिद में लगा दें ये कि क्या बेटा जो अल्लाह को मानता और आखिरत को मानता वो यजीद से मोहब्बत कर सकता। ये पहला हिस्सा छोड़ दिया इसको। क्या फरमाया, जो अल्लाह को मानता है और आखिरत पर ईमान है वो इससे मोहब्बत नहीं कर सकता, ऐसे जालिम और फासिक से मोहब्बत। तो कुल तो याबत फले माज़ा तलन, ये अलग मसला। वो इब्न तैमिया ने लिखा कि कई बड़े बड़े इमाम जो इब्न जौज़ी क्या हरासी वो कहते हैं नाम लेकर लानत करो। कुछ कहते हैं इस तरह कह दिया करो कि जालिमों पर लानत।
کچھ کہتے ہیں لعنت سے بچنا چاہیے، وہ الگ ہے، مگر اس کا فاسق ہونا، ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا۔ تو صالح نے پوچھا ابا جی آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فقال یا بنیا متی رأیت اباک یلعن احدا، تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لعنت کرتا، نہ ابلیس کو، نہ فرعون کو، نہ شداد، انہوں نے ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لعنت نہیں کرتا، مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ وقال مہنا سألت احمد یعن یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، مہنا کہتا ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینے والے خود مجرم تھے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑی تھی، وہ اسی لائق تھے۔ توبہ توبہ، بس شہید 10,000 جو ہے بقیع میں دفن، ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے، یہ سچا۔ تو کہتے میں نے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا کیا کیا؟ قال قتل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو قتل کیا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں 3ری جلد میں کتاب الجنائز میں کہ 3 دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ کتنے صحابہ تابعین مارے گا۔ تو فرمایا مدینے کے ساتھ یہ کیا اس نے اور بھی کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا اور کیا کیا؟ قال نہبا، پھر صرف قتل نہیں کیا، فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں، رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا، سفر میں سودا کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا۔ اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی تھی، اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شام والوں نے حرہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے۔ یہ مسلم شریف میں آپ دیکھ لیں تو امام احمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کہ اصحاب رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا، قلت تو فضلت کرون الحدیث، تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے؟ آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا تھا۔ قال لا یذکر حدیث، فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا کرو، یہ اس لائق ہے کہ حدیث سے روایت کی جائے۔ وہکذا ذکر القاضی ابو یعلا وغیرہ، یہ آپ نے سن لیا۔ اب اگلا صفحہ سن 484، امام فرماتے ہیں ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین۔ میں نے کھنگالے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے، جو بندی اٹھتے ہیں وہ کتنے نہیں، ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بیوقوف تھے، وہ سمجھ نہیں سکے یزید تو ولی تھا۔ سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں، جیسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے، وہ چھان بین نہیں کر سکتے، انہوں نے چھان بین کی تھی، آپ جھوٹے لوگ ہیں۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ، یہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علی اور کے ساتھ کر، اور یہ ان کے بارے میں کی تھی کہ یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے، یہ آمین کہیں۔ تو امام کیا کہتا؟ ومن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے، لا یختار ان یکون مع یزید ولا مع امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین، یہ نہیں لکھا اس نے، اتنی کتاب بنائی، یہ نہیں فتاویٰ نظر آ، فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو، الذین لیسوا بعادلین، جو عادل نہیں تھے، ظالم تھے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرا، اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا وہ تو یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ ان ظالموں کے ساتھ ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تاتاری آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے، دمشق میں بھی، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا اور بھی لوگ گئے، وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے، ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ پلید ہے۔ وَبِذَلِكَ جب تو مقدم المغل بولائی، یہ 487 اور 488، اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی، پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں، یہ فرض ہے، اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں۔ اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے، تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بلایا، لما قادم دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ، جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے اور دمشق میں پہنچے، وجرت بینی و بینہ و بین غیر مخاطبات، میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی، کئی مسائل اس نے چھیڑ دیے بولائی نے، فسارنی فی ما سارنی ما تقولون فی یزید، تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے ہو،
تو امام پھر بھی درمیان میں رہ کے نہ لعنتی کی نہ اچھا قول تو لا نسب ولا نحب، ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے. فإنه لم يكن رجل صالحا فنحبه، نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں، ہاں ونحن لا نسب احدا من المسلمین بعینہ، اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے. نیک نہیں تھا کہ محبت کریں. فقال افلا تلعنونہ، اس نے کہا تم لعنت کیوں نہیں اس کو کرتے؟ اما کان ظالم، وہ ظالم نہیں تھا. اما قتل الحسین، اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا. فقلت نحن اذا ذکر الظالمون كالحجاج بن یوسف امثال نقول كما قال في القرآن الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. امام نے کہا ہم جب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا تو حجاج جیسے اور اس جیسے سارے لوگ، تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ ظالموں پر لعنت ہو، اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں. ولا نحب ان نلعن احدا بعینہ، اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لعنت نہیں کرتے. اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت، مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں. وقد لعنہ قوم من العلماء، ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کی ہے. وہذا مذہب یسوق و فی الاجتہاد، اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں، نام لے کر لعنت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لیکن ذالک القول حب الینا واحسن، ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت، نام نہ لیں. باقی ہمارے علماء میں سے کئی نے کہا. آگے کہا واما من قتل الحسین او عان علی قتلہ اور رضی بذلک، رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے. یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے، وہ بھی بغاوت کر دیتے. یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا. یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا، جو مدد دینے والا راضی، کیا ہے ان پر؟ ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اللہ کی فرشتوں کے اور سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. قال فما تحبون اہل البیت، اور بولائی نے کہا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے؟ قلت محبت مندنا فرض واجب، امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے، واجب ہے دین میں. یؤجر علیہ، اس پر اجر ملتا ہے. فإنه قد ثبت عندنا فی صحیح مسلم من زید بن ارقم قال، کیونکہ ہمارے پاس صحیح مسلم میں ثابت حدیث ہے کہ زید بن ارقم کہتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغدیر یدعى خمن بین مکہ والمدینہ، کہ رسول کریم علیہ السلام جب اپنے آخری حج سے لوٹے تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ تھا، تالاب، جس کو غدیر خم کہتے تھے. وہاں اللہ کے رسول نے خطبہ دیا. فقال ایھا الناس انی تارک فیکم الثقلین، لوگوں میں بشر ہوں، کوئی پتہ نہیں فرشتہ اجل کب آئے اور میں دنیا سے چلا جاؤں، اس لیے میری وصیت سن لو کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا کرنا. دو عظیم چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ثقلین، بہت گراں قیمت، ان کا کوئی مول ہی نہیں ہے، ان کا کوئی اندازہ نہیں. فذکر کتاب اللہ وحظ علیہ، تو آپ نے قرآن کا ذکر کیا اور لوگوں کو بہت شوق دلایا کہ قرآن سے نور لینا. ثم قال وعترتی اہل بیتی، اور فرمایا دوسری چیز جو امانت ہے میری تمہارے پاس، وہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، میرا گھرانہ ہے. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. بار بار چونکہ حضور کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ بات مانیں گے نہیں مسلمان، بعد میں تیرے بچوں پر قیامت گزرے گی. حضور نے 3 بار یہ کہا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خیال کرنا، میرے اہل بیت کے بارے میں ان سے ظلم نہ کرنا. اور امام قرطبی کا تذکرہ دیکھیں جس نے الجامع لیا، وہ کہتا بنو امیہ نے رسول اللہ کی ہدایت کے بالکل الٹ کیا کہ کچھ کو قتل کر دیا، کچھ کو قیدی بنایا اور عورتوں کو شہروں میں گھمایا. جو حضور نے کہا تھا اس کی الٹ کیا ان ظالموں نے. قلت للمقدم ونحن نقول فی صلاتنا کل یوم، اور میں نے اس مقدم برائی سے کہا کہ امیر ہم اہل بیت سے کیوں محبت نہیں کریں گے جبکہ ہر روز ہم اپنی نمازوں میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید. قال مقدم ومن یبغض اہل البیت، امیر نے پوچھا جو پھر ان سے دشمنی کرے، تم نے تو کہا ہم فرض جانتے ہیں ان کی محبت ضرور بھیجتے ہیں، جو بغض رکھے اہل بیت سے. قلت من ابغضهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، میں نے کہا امیر تو ان سے بغض رکھے اللہ کی اور فرشتوں کی اور جہان کی لعنت اس پر. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل. ثم قلت للوزیر المغولی لئی شأن قال یزید وهذا تتری، میں نے پھر اس کے وزیر سے پوچھا کہ یہ تاتاری ہے، یہ یزید کے بارے میں کیوں پوچھتا اور یہ چیزیں پوچھا. قال قد قالوا له ان اہل دمشق نواسق،
اس نے کہا اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ دمشق کے رہنے والے جو ہیں یہاں یزید رہا اور معاویہ رہے ہیں، اس لیے یہ ناصبی ہیں، یہ دشمن اہل بیت کے، اس لیے وہ قرید رہا کہ اگر تم دشمنان اہل بیت زندہ نہیں چھوڑے گا۔ قلت بصوت عال، میں نے پھر اونچی آواز سے کہا یکذب اللہ قال ھذا، کہ امیر جو یہ کہتا ہے کہ دمشق کے لوگ ناصبی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے، ومن قال ھذا فعلیہ لعنت اللہ، جو یہ بات کہے اللہ کی اس پر لعنت، واللہ ما فی اہل دمشق نواصب، اللہ کی قسم یہاں دمشق میں کوئی ناصبی نہیں ہے، وما علمت فیہم ناصبیا، میں نے ان میں کوئی ناصبی نہیں دیکھا، ولو تنکس احد علی بدمشق القام المسلمون علیہ، امیر یہاں اگر کوئی حضرت علی کو برا کہا دمشق میں تو مسلمان اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے، یہاں کوئی ناصبی نہیں، لیکن کان قلیلا من لما کان بنو امیہ ولاۃ بلاد، یہ چیزیں چھپاتے ہیں۔ یہ ابن تیمیہ نے کہہ دی کہ ہاں ایک وقت تھا جب ان علاقوں پر بنی امیہ حاکم تھے، بعد بنی امیہ ینسب العداوۃ علی و یسبہ، وہ ضرور حضرت علی سے دشمنی کرتے تھے اور وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے، لعنت کرتے تھے ممبروں پر، جو میری وہ گئے، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا بَقِيَ مِنْ أُولَٰئِكَ أَحَدٌ، آج ان میں سے یہاں کوئی نہیں رہا، یہ سارے اہل بیت کے محب ہیں، امام حسین کو مظلوم مانتے ہیں، یزید کو فاسق مانتے ہیں، اس طرح امام فرماتے ہیں میں نے ان کو مطمئن کیا۔ یہ ابن تیمیہ گواہ تھا، حوالے دیتے ہیں، شیخ الاسلام یہ کہتا ہے، چھپا لیتے ہیں، شیخ الاسلام کی بات کوئی بتاتے نہیں۔ اب ایک حوالہ یہ اہل حدیث کا جو نہیں ملے گا، یہ کتاب اب نہیں چھپتی، نہ کسی کے پاس ہے نہ مل ہی سکتی ہے، یہ ہندوستان کا زمانہ تھا بہت پرانا کہ یمن سے ایک عالم آیا جس نے کتاب لکھی کہ معاویہ ایسا 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 بہت برا کا شافعی تھا، تو اس کا جواب پھر ایک اہل حدیث عالم نے اس زمانے میں لکھا مفسر کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، کہ جس نے یہ کہا کہ معاویہ فاسق تھا یہ گمراہ ٹولے میں سے، کتاب یہ حضرت معاویہ کے دفاع میں لکھی ہے، مخدوم المولوی فقیر اللہ حما اللہ وعفا وقا شرہ شرہ ما کذا من آدھا کان تنتبہ فی المطبع اللطیفی الواقب بلدت وانباری، انڈیا میں چھپی۔ اب اس میں انہوں نے لکھا، پہلے تو لکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف دنیا کیوں ہوگی، جنگ صفین کا لکھا، ایک تو جو حضرت علی سے انہوں نے جنگ لڑی، اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچا کہ امیر المومنین سے خلیفۃ المسلمین کیوں بغاوت کی، چلو اس کو چھوڑتا ہوں۔ والامر الثانی 34 صفحہ، یہ نہیں ملا یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرو۔ دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے، فتنۃ الشہادۃ الحسین العظمی والطامۃ الکبریٰ، دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی، اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا، اور امام حسین فرماتے ہیں والطامۃ الکبریٰ، جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت، وسببها والامر بها ورد الغیر الصالح الغیر السدید منشا العناد المدید المفسد البلید یزید، سن لیں عربی زبان میں، اس کے بعد کوئی گالی رہے گی، اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا، اور کس نے حکم دیا، اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید جو راہ راست پر نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا دوسری طرف، اگر ہاں دوسری طرف کرو نا، اگر چل پڑے اللہ مہربانی فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیں کب کی لکھی ہے، برطانوی دور کی، تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح، اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا، ہدایت پر نہیں چلتا تھا، منشا العناد المدید اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑھی ہوئی تھی، المفسد البلید زمین میں فساد برپا کرنے والا اور پلید یزید، وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ واہ یہ مومن تھے، یہ ہمارے اہل حدیث علماء، تم نہیں جو ناصبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا، امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو، وَجَرَحَ قُلُوبَهُمُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْحُسَيْنِ، اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، جن کے روئے میں محبت اہل بیت کی، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دی، ایسے زخم لگائے۔ وَخُرِّجَتْ عَلَىٰ مَوَدَّةِ فِرْزَةِ قَبْرِ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید الثقلین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی، اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا۔ کانا یشم و یذم علیہ، اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے
اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے. کان یترک الخطبہ، اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے، خطبہ چھوڑ دیتے وہ یرفعو، اور اس کو اٹھا لیتے. وقال الحسن رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں. فرمایا اس عالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے، جن کی محبت مسلمان کے لوں میں، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا. وکان سید شباب اہل جنہ، وہ کچھ چھوٹے لوگ تھے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے. ورفیع المنزلہ، اور بڑی اونچی شان تھی ان کی. فاذاقہم اللہ ذواق الموت الموصل الی دار الشہداء، تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا. دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے، سر کاٹے گئے. فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا. وسقاہما شربت الشہادۃ العذبۃ المبلغہ منازل السعداء، اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی شربت شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا. وکانا قدر اللہ قدر مقدورا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی. وَإِلَّا لَكَانَ مَسْعُونًا شَرَّ مَنْصُورًا مَا تَرَكَ مَخْذُولًا، کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا اللہ مدد کیوں کر رہا. فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے، ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے. بل دعا الیہ مخذوبا بخضاب، اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت اپنی طرف بلا لیا. ومسبوغا بسبغ تراب، اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا. لیسیرا کا بھی ابا تراب عنده محذورا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا یہ بھی وہاں پہنچے. ہاں تو فرماتے ہیں فل ویل کل الویل. سن لیں، اہل حدیث لکھ رہا یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے. اہل حدیث کب کہتے تھے؟ فتاوا سنائیہ میں نے درمیان میں کہہ دوں اٹھائیں. جب لوگوں نے کہا کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ شہید نہیں گرے گئے لوگ. کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان مارے تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت عظمیٰ ہے. اور وہاں یہ فرمایا کہ فاسق مجاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا. فاسق مجاہر ایک چھپے بدکار ہوتے، فرمایا ننگا چٹا بدماش، حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے آپ دیکھ لیں فتاوا سنائیے. تو یہ پھر آخر میں بد دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے، یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار الاشقیاء الظالمین، ان شریروں، ان پلیدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعل، جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فذاقہم اللہ الخزی والعذاب المہین، اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فلما وحشت هذه الفتنة القلوب ونفرتها وجرتها غضب الجهال والعوام غضبا شدیدا. اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا. نوح کا بیٹا برا تھا، آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا، باپ کسی وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں، بیٹے نے یہ کام کی، بیٹے کی نہیں صفائی دی. بالکل سب کچھ لکھا. یہ یاد رکھ رہے مفسق کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ، جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے، اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں، شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے. اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا. اب دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی تحقیق نہیں کر سکے، وہ پلیز کہتے اور تم ناخلف ہو، تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا. تحقیق تھی، تم جھوٹے ہو، تم نے صرف شیعوں کی ضد میں یہ بات کر لی ہے، کوئی علمی بات نہیں. یہ فتاوا دارالعلوم دیوبند پہلی جلد عزیز الفتاوا حکم لعنت بر یزید. تو فرماتے ہیں راج عند اہل سنت والجماعت 8 صفحہ عدم تکفیر بعد میں لعن یزید ہے کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے، لعنت نہ کی جائے، اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام نے، مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا، اس نے انتہا درجے کی زیادتی کی اور فاسق تھا، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا، اس لیے کافر کہنے سے ہم رکتے ہیں. مگر ان چیزوں میں کلام نیز کوئی بحث ہی نہیں ہے، نہ تو کر سکتا، صرف شرارتی لوگ کریں گے. بالکل حق ہے. آخری حوالہ
یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے، اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں مجھے ایسی کتابیں ملی۔ اعلیٰ واسم والقواسم اگر ابن الوزیر کی ملتی، میں نے کئی بار بیان کیا میری عمر ضائع جاتی، اور یہ بھی کتاب نہ ملتی۔ یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی، وہاں مناظرے ہوئے، مکہ میں آ گئے، وہاں بھی بہت مجتہد اور سلفی عالم تھا۔ العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والوشائر، کہ میں نے اونچا جھنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں، جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہانے بنایا کہ چلو یزید کا یہ ذرا ایسا، آپ صرف یہ سن لیں۔ فرماتے ہیں ولا یدری وما یحون صنع یزید اللہ مخذول، ادرک کشش کا 239واں، پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا۔ فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی وما یحون صنع یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ مخذول، جو اللہ کے دربار سے دتکارا گیا ہے۔ ادرک شکاوا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے، فی مشارکتی بتوام المردیات، وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو اس نامراد نے ہلاکت والے کیے تھے۔ فَإِيَّاكَ وَالتَّفْرِيطَ وَالْإِفْرَاطَ، ڈر جا نہ زیادتی کرنا کمی کر، وَلَٰكِنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا الْقَبْضِ وَالْجَمْرِ، مگر افراد تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا۔ سیما ما تراک من الجہل کا زمانہ ھذا، ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہوگی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا۔ اور امام غزالی کا بھی کہا، اس کے حوالے بہت دیتے ہیں، آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں اس کی کتابیں جلا دو، یہ اہل حدیث کہتے ہیں، مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی، صوفی تھا، اس نے کہا یار ابلیس کو بھی اگر ساری عمر لعنت کرے تو اللہ پوچھے گا، درویش تھا ہمیں لعنت کا کیا، مگر ظالم مانتا تھا، مگر یہ کہتے نہیں تھوڑی رعایت دی اس نے، کہتا لعنت نہ کرو۔ تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملۃ المحسنین لہ حجۃ الاسلام الغزالی، کہ امام غزالی نے بھی تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ ولکنہ فی تصرفاتہ کلھا کہاتب اللیل، مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخص ایندھن اکٹھا کرتا ہے، یجمع فی حتب الحیۃ والاقرب ولا یدری، وہ بیچارے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ لکڑی ہاتھ آ گئی، یہ سانپ، وہ اندھا ہے اس کو کوئی علم نہیں، اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا۔ یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلیل ملعون ایسا تھا، اور جو اس کے کام کو ہلکا بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بازی فرماتے اس کے سارے جرموں میں شریک ہے، اور وہ بھی مخذول ہے، ادرا کچھ نہیں کھا، اللہ کی مار پڑ گئی اس کو اور لعنت کا مستحق ہو گیا۔ یہ العلم الشامخ، ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں۔ اور آخری بات جس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق۔ شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں۔ دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے بیان کرتے رہتے ہیں۔ معتزلہ کہتا میں ملاؤں کوئی ہے اسلام نہیں کی، وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں، شیعہ جو ہے اہل سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی، اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی۔ ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے۔ وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو، اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو۔ صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی۔ اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں وہاں حدیث علماء آئے تھے۔ اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے یہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا۔ آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے، مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا۔ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا، ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا کی، حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے، اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں۔ اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے، اور آپ سب مولویوں کے پاس وہی ہیں، سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو، اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں،
جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور توبہ صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری اور جھوٹ بولتا رہا یہ بخاری، اس کو ہضم کر رہا ہے کہ اس نے سیدنا یزید کو چاکا. اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑھی میرے پاس، کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے. اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں، بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ. دو فتویٰ اس پر، حلال زادے نے کہہ دو کہ حکیم فیاض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو، پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے. کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے. کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا. خلیفوں کو مانتا کوئی، میں بھی مانتا، بسم اللہ نیک تھے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے گا. فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی. بھائی بندو، اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں. شام، ایران، عراق، پاکستان ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں. جب آئے وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا کہ ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے، شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں. آ گئے پھر تتاری، انہوں نے نہیں پوچھا کون ہے سنی کون ہے، سب دھوری کے نیچے نہ 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے. پھر ٹھیک ہے، توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ. اور جو یہ شرارت کی باتیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو. لاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین استشہد مظلوم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا، ظالم تھا. یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی. آپ لوگ اس دور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نالائقی ہے. کوئی حوالہ نہیں، میں نے دیکھ لیا جو کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں ملے ہمیں دے، ان میں اگر کوئی جان ہے لائیں نا. جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے لیے توبہ کریں. جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہ اہل بیت سے محبت فرض اور واجب ہے، اس پر اجر ملے گا. اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ قرآن اور یہ میرے اہل بیت، اس سے چمٹے رہو بھائی. یہ شیعہ سنی بات نہیں. صحابہ کا احترام کرو، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حضور کے گھرانے کا احترام کرو، وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں. یقین جانو آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر درود شریف میں اکٹھا کیا ہوا. ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ابو الکلام لکھتے جن کی اولاد نے ساتھ دیا، ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا. وہاں ابراہیم اور اسحاق آپ کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے اکٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی، یہاں بھی حضور کی آل. یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے. اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی اعلیٰ ہوگا. اللہ مجھے اسی پر موت دے اور اسی پر زندہ رکھے. جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہ اکبر. بسم اللہ. جزاکم اللہ. الحمدللہ رب العالمین. بچہ بیٹھا سی انہوں آخر اب تے پیچھے بچہ بیٹھا ہے، کوئی چٹ شٹ کری. اچھا چلو. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ایک تو اعلان یہ دعا کے لیے محمود صاحب کے بارے میں، وہ ہمارے ساتھی ہیں، اسپتال سے رہ کر آئے ہیں. حضرت مولانا صاحب خواجہ رشید صاحب کے والد صاحب اسپتال میں داخل ہیں، صحت کے لیے دعا کریں. تو سب کے لیے انشاءاللہ نماز کے بعد دعا کریں گے، اللہ سب کو شفا دے. اور دوسری بات یہ، بچہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، نماز سے پہلے بھی ملا تھا اور فون بھی ان کا آیا تھا. میرے وہ بہت عزیز دوست ہیں، کئی تعلقات ہیں ان سے، عالم بھی ہیں. وہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں بہت بڑے استاد ہیں، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل. اور میرے جو رفیق تھے نا، بہت محب، فوت ہو گئے. ان کی جدائی کا صدمہ میرے دل میں ہے.
مولانا قدرت اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث تھے، ان کے وہ داماد ہیں، میرے بھی داماد ہیں، میرے گاؤں کے ساتھ ان کا گاؤں بالکل بھائیوں جیسے ہمارے تعلقات تھے۔ وہ علماء کی جو حالت ہے نا، آپ لوگ یہی تو ظلم کر رہے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، مگر علماء کو سمجھتے ہیں ان کو 2-4 ہزار ملتا ہے، کوئی سوچتے نہیں کہ ان کی بھی ذمہ داریاں بہت ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جب وہ قرض کے نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر آپ یقین جانیں انہیں پڑھانا کیا ہوتا ہے، ہر وقت یہی دماغ میں سوچ رہتی ہے کہ قرض خواہ تو پیچھے پڑے ہوئے۔ تو انہوں نے رمضان شریف میں بھی کہا تھا، وہ پھر وقت ٹل گیا، تو آج بھی انہوں نے نا آدمی بھیجا۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ ان کی مدد کھلے دل سے کریں، وہ آپ نے مجھے دینا۔ وہ مولانا قدرت اللہ صاحب بالکل میری جگہ ہی سے، میرے بھائی سے، ان کے وہ داماد ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم دے گا، دل کھول کر ان سے تعاون کریں، آج ان کا دل خوش ہو جانا چاہیے، وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے، یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ آپ جو ہو نا ضرور دے دیں، اللہ قبول فرمائے۔ یہ کتابیں جو ہیں 2 یہ بھی آئی ہیں، دونوں کتابیں پہلے بھی یہ یہاں بکی ہیں اور بہت اعلیٰ۔ آج جو وقت گزر رہا ہے اس کے لیے بھی یہ گلستان رسالت کے 2 پھول، یہ پہلے بھی آپ لوگوں نے پڑھی۔ کون ہے گلستان رسول کے 2 پھول جن کو حضور نے فرمایا ہمارا ریحانہ طایا من الدنیا؟ یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے 2 گلاب کے پھول ہیں۔ ان کی شان میں جتنی صحیح حدیثیں آئی ہیں وہ ساری مولانا نے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ اکٹھی کر دی ہیں، ترجمہ۔ یہ ان دنوں میں عبادت ہے، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو حضرت حسن اور حسین کی قدر و منزلت کا پتہ چلے، آپ کے دل میں صحیح حدیثیں، اس میں کوئی ضعیف نہیں۔ اور یہ ہمارے دوست دیوبندی اور یہ اہل حدیث اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یزید کو رہنے دیں، امام حسین کی شہادت کو بھی رہنے دیں، مگر فضائل جو صحیح بخاری مسلم ہر کتاب میں جو حضور نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اگر ان دنوں میں یہی بیان کر دیتے تو یہ گناہ بے لذت سے بھی بچ جاتے، جس گناہ میں انہیں کچھ نہیں ملے گا وہ بھی نہ کرتے اور دین بھی ہوتا۔ یا کہہ دیں میں بھائی یہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں، ہم نہیں حسن حسین رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی سمجھتے، یہ کتاب آپ ضرور لے کر جائیں، اگر نہیں آپ نے خریدی تو لے لیں، گلستان رسالت کے 2 پھول۔ اور دوسری یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے راشد صاحب نے، آیات ربانی و فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں لعنتی کون۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جب آ جاتا نا کہ اس کام کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے، اس سے آگے کوئی سزا نہیں، ہم کہیں دوزخ میں جا گئے، یہ بہت ادنا باتیں۔ جب یہ ہوتا نا کہ اللہ نے اس پر لعنت کر دی، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا، تو یہ سارے گناہ جن پر حضور نے یہ فرمایا ہے نا وہ انہوں نے اکٹھے کر لیے، تشریح کر دی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے اندر بھی ان میں سے بہت سے جرائم ہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے کہ لعنتی کون۔ یہ دونوں کتابیں آج کی مجلس میں آپ ضرور لے کر جائیں، یہ ان سے تعاون بھی ہوگا اور آپ بھی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتابیں لینے کے قابل تھیں۔ تیسری بھی آ گئی ماشاءاللہ، یہ کتاب ہے مجموعہ مقالات علمیہ دربارہ ایک مجلس کی 3 طلاق۔ یہ مسئلہ روزانہ پیش آتا، ٹیلی فون آ رہے ہیں، ویسے بھی لوگ آ رہے ہیں، طلاق دے دی ہے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، وہ عرضی نویسوں نے لکھ دیا، اب کیا بنے گا؟ تو اس پر یہ کتاب تھی جو زاہد صاحب نے میرے کہنے پر اس کو اچھا چھپوا کرنا یہ دیا، یہ بھی لے لیں، ہر جگہ یہ مسئلہ چلتا ہے۔ اور اس بارے میں حضرت پیر کرم شاہ قادری اور پیرا سب سے کام کی بات اس میں یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ تو وہابی کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں کی، نہیں، پیر صاحب جو بحیرہ کے تھے، شرعی عدالت کے جج تھے، قرآن مجید کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن، ضیاء النبی، انہوں نے اس پر مضمون لکھا ہے کہ بھئی اللہ کے بندو، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تینوں ہو گئی اور پھر حلالے کا چکر چلاتے ہو، اس میں کوئی جان نہیں، یہ مسئلہ بالکل جھوٹا ہے۔ 3 چھوڑ کر 1000 طلاق بھی ایک وقت دے دے تو ایک ہی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے اس کی بیوی۔ یہ کتاب ہر شخص کو رکھنی چاہیے، اور یہ سنی بریلوی دوسرے ملے ہوئے کہتے ہیں آپ کے گھر کا ہی فتویٰ ہے، اس پر عمل کر لیں، نہ گھر کو ویران کریں۔ یہ بھی لے لیں کتاب، ایک مجلس کی 3 طلاق۔ اور یہ کیا آ گیا، سیدنا علی و سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بر صغیر کے مایا ناز مورخ و محقق عالم دین قاضی عطر مبارک پوری کی لاجواب تصنیف، یہ دیوبندی عالم ہے، تو یہ بھی لکھا انہوں نے کہ یہ سارا جو معاملہ نا حضرت علی، حسن حسین، ابن زبیر، معاویہ، یزید، عمر بن سعد، تو یہ کتاب بھی انہوں نے تاریخ رجال کی صحیح، بڑے فاضل آدمی ہیں، میں نے ان کے مضمون وہ پڑھے تھے اس وقت الفرقان میں، بہت تحقیقی چیزیں لکھی تھی انہوں نے اس کے خلاف محمود باوسی کے۔ تو اس کا کیا بھائی ہدیہ، یہ تو ضرور لینی چاہیے، ہر شخص کو حاصل کرنی چاہیے، تاکہ یہ فتنہ جو ہے نا وبا کی شکل اختیار کر رہا کہ ہر مسجد میں آوازیں آ رہی ہیں کہ سارے ہمارے بڑے بیوقوف گزرے ہیں، وہ یزید کو برا کہتے رہے، وہ یہ تو اب راز کھلا کے بڑا اللہ کا ولی کا، توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ماں نامہ عفت اور کتاب کا غم ہو تو ایسا قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں۔
یہ غم ہو تو ایسا عامرہ احسان کا جن لوگوں نے پڑھا ہے نا وہ بھی مان گیا کہ واقعی یہ رسالہ لے کر اس میری بہن نے حد کر دی کہ طرح طرح کے غموں میں ہم پھنسے ہوئے. غم تو وہ ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول اور صحابہ کو آخرت کا کہ اللہ کی عدالت میں پیشی. یہ بھی آپ ضرور پڑھیں. مولانا صاحب اعلان کر دیجیے سے دور میں امام حسین کے لوگ برا بلا ان کی شان میں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی. یہ کتابیں میں نے بھائی بتا دیں حکیم احمد السلام سے مل سکتی. فتاوی آن لائن کی سیریز ذوالحج اور محرم کی باہر سٹال پر موجود ہیں. مولانا کے سوال و جواب پر مشتمل فتاوی آن لائن کی سی ڈی بہترین ریکارڈنگ کے ساتھ بہت قیمتی تحفہ. تمام ساتھی ضرور لے کر جائیں. فی سی ڈی 25 روپے مدنی صاحب دے رہے ہیں. لوگوں کو وضاحت فرما دیں بلکہ کہ مولانا کے ساتھ عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ پچھلی مرتبہ ہوا تھا نا ایران 25,000. انہوں نے کہا کہ نہیں وہ بتانا تھا نا کہ وہ تو ٹکٹ وغیرہ کا نا. عمرہ پر جانے کے لیے کھانے پینے کے علاوہ کل خرچہ تقریباً 40,000 روپے ہے. 25,000 کاغذات جمع کرواتے وقت جمع کروانا پڑتا ہے. کھانے پینے کا خرچہ آپ لوگ خود کریں گے. 15 مارچ تک لوگ پاسپورٹ اور 25,000 روپے جمع کروا دیں. شکریہ. یہ زاہد صاحب کی طرف سے اعلان ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ نام بھی لکھوا دیں اور 25,000 جمع بھی کرا دیں. باقی پھر جو ہے وقت آنے. یزید کے بارے اہل سنت کی رائے نوحہ ماتم کی ترغیب فقہ جعفریہ سے کے مطالعہ لانتی کون یہ کتاب بھی ہوگی. اب آخری بات رہ گئی. بھائی شریف صاحب نے توجہ دلائی کہ کرنے کے کام جو ہے نا محرم میں وہ روزہ سارے مہینے کا بھی رکھے. اچھا وہ میں نے حدیث بتا دی تھی کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا فرضوں کے بعد سب سے اعلیٰ نماز تہجد ہے اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے جو ہیں اللہ کے مہینے محرم کی. اور ان میں سے 2 جو ہے نا آ رہا ہے اب کل اور پرسوں 9-10 کو. یہ تو ضرور رکھیں. 9 نہیں کو رکھتا تو 10 تو ضرور رکھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر کتنا انعام بنا فرمایا کہ یہ عاشورے کا روزہ جو ہے اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں یہ ثواب ضرور حاصل کریں. اس سلسلہ میں ایک بات کہہ دوں. ہمارے شیعہ دوست جو ہیں نا انہوں نے یہ بات بنائی ہے کہ نہیں اس دن کا روزہ دشمنان اہل بیت رکھتے ہیں. ان کی کتابوں میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ لوگوں نے پوچھا تو ائمہ نے کہا ائمہ کے ذمہ ہی لگایا. انہوں نے کہا نہیں کہ انہوں نے کہا نہیں یہ تو ابن زیاد اور اس کے گروہ نے عید منائی تھی اور انہوں نے روزے رکھے تھے شکرانے کے. جھوٹی بات. خود شیعہ محدث مانتے ہیں کہ ساری باتیں غلط ہیں. بے شمار روایتیں شیعوں کی حدیثوں میں کہ یہ روزہ رکھنا چاہیے بہت ثواب ہے. اس لیے میں نے توجہ دلا دی کہ ذاکروں کی باتیں نہ سنیں کہ نہیں یہ دشمنوں نے رکھا تھا روزہ. یہ روزہ حضور نے بتایا اہل بیت نے بتایا روزہ رکھنا چاہیے. اس کا خوشی سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو عبادت رکھنا. اور یہ عصر کے وقت افطار کر دیتے ہیں کہتے فاقہ کیا تو عصر کے وقت ہم نے کھول دیا. یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں. روزہ رکھنا چاہیے شام تک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہ ہر شخص جس طرح کے ظالم اس حد